بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے فرائض اور واجبات کے متعلق بعض ضروری مسائل۔ نمبر 1، مقتدی امام کے پیچھے قرأت نہیں کرے گا، بلکہ امام کی قرأت سب مقتدیوں کی طرف سے کافی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسبوق یعنی ایسا شخص جو امام کے ساتھ شامل تو ہو گیا لیکن اس سے 1 رکعت یا 2 رکعت یا 3 رکعت رہ گئیں، اب امام کے سلام پھیر لینے کے بعد یہ اپنی بقیہ ماندہ رکعتوں کو پورا کر رہا ہے، تو ان بقیہ رکعتوں کے اندر اس کے لیے قرأت کرنا فرض ہے، یہ قرأت کرے گا۔ اب اگر اس نے امام کے سلام پھیر لینے کے بعد بقیہ رکعتوں کے اندر قرأت نہیں کی تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس شخص کو چاہیے جو مسبوق ہے، امام کے سلام پھیر لینے کے بعد جو اس سے رکعتیں رہ گئیں 1 یا 2 یا 3، تو اس کے اندر قرأت کرے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ سجدے کی جگہ کو پیروں کی جگہ سے 1 بالش سے زیادہ اونچا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پیروں کی جگہ سے سجدے کی جگہ 1 بالش سے زیادہ اونچی ہے تو ایسے شخص کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر مجبوری ہے تو پھر اگر پیروں کی جگہ سے سجدے کی جگہ 1 بالش سے زیادہ اونچی ہے تو ایسے شخص کی نماز ہو جائے گی اگر مجبوری ہے، اور اگر مجبوری نہیں ہے تو پیروں کی جگہ سے سجدے کی جگہ 1 بالش سے کم ہونی چاہیے۔ اگر 1 بالش سے زیادہ ہوگی تو ایسے شخص کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ منفرد یعنی اکیلا آدمی جو اکیلا نماز ادا کر رہا ہے، اس کے لیے فجر کی 2 رکعتوں کے اندر اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اختیار ہے، چاہے بلند آواز سے قرأت کرے چاہے آہستہ آواز سے قرأت کرے۔ بلند آواز کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا آدمی جو اس کے پاس ہے وہ سن سکے، اور آہستہ آواز کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود سن سکے۔ تو اکیلے آدمی کے لیے جو اکیلا نماز ادا کر رہا ہے، فجر کی 2 رکعتوں میں اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اس کو اختیار ہے، چاہے بلند آواز سے قرأت کرے چاہے آہستہ آواز سے قرأت کرے۔